नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दराज करें, बेहतर होगा कि हम आपकी खिदमत में ये 2 वीडियो क्लिप्स पेश करना चाहेंगे ताकि आपको हमारी गुफ्तगू के पस मंज़र से आगाही हासिल हो जाए। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये पहला वीडियो क्लिप। तुम ही नहीं हो जो काना, टुंटा, लंगड़ा, लूला ये सब पैदा करते थे। तुम ही नहीं हो जो लोगों को ड्रिल किया करते थे। तुम ही नहीं हो जिन्होंने सेक्टर ऑफिसेस को अकूबत खाने बना रखे थे। तुम ही नहीं हो जिन्होंने आधे से ज्यादा कराची बेच दिया जमहूरियत का नाम लेकर के। किस बात का रोना है भाई? कौन से मजलूम हो भाई तुम? मजलूम तो हम हैं। मजलूम तो कराची का वो एक आम आदमी जिसको तुमने गुटखा खाने में लगा दिया। वो बेचारा उस नशे से ही बाहर नहीं आता, वो अपनी हालत पे क्या तवज्जो देगा? इलेक्शन से पहले तुम उसको एक छोटा सा टॉनिक देते हो महाजिर होने का, और उसके बाद वो फिर बेवकूफों की तरह, अहमकों की तरह चल पड़ता है अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए, हालांकि कख नहीं होना। क्या कर रहे हो यार, फॉर गॉड सेक? इस वक्त इस मुल्क का प्रेसिडेंट उर्दू स्पीकिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जुल्म हुआ? फैसल द ग्रेट वावडा, वो कौन है? मैं कौन हूं? प्राउड मटरवा, उर्दू बोलने वाला, हमेशा से महाजिर, पाकिस्तानी हूं। शनाख्ती कार्ड बन गया मेरा। नादरा, फादरा ये सब मेरे लिए खुले हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। किस चीज का रोना है यार? वासे जलील, नदीम नुसरत ये इस्तीफे का ऐलान कर चुका था। बदबख्त आदमी, जब इसने देखा कि यहां दुकान नहीं चलनी, इस्तीफे का ऐलान कर चुका, ट्वीट कर चुका, फेसबुक पे लगा चुका, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया साइट्स पे इसने MQM लंदन से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन वो देखो घुटना फिर पेट की तरफ मुड़ गया। वो बदबख्त नदीम नुसरत और ये गंजा। मैं छोटा था, मैंने बुजुर्गों से सुना है वो नारा, गंजे के सर पे हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। मुझे लगता है कि वो नारा किसी और के बारे में गलत कह दिया गया था, इसके साथ होना चाहिए था। ये 5,000 रुपए का क्लर्क बनने की औकात नहीं थी। तुम लोग मिनिस्टर बन करके यहां हमारे सरों पे नाचते रहे हो यार। गवर्नर तक इस सूबे का तुम्हारा था 14 साल, कख नहीं किया, गिटार बजाता रहा। कराची में लाशों के, कुश्तों के पूछते लगते रहे, गिटार बजा रहा था वो। जब आया था तब केसेस थे और जब गया तब भी केसेस हैं। सिर्फ किसी एक पर्सनैलिटी के रिश्तेदार होने का एडवांटेज उसको मिला। कौन सी मजलूमियत का रोना रोते हो? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किसके अंडर है? किसके अंडर थी? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसने बेड़ा गर्क किया? महकमे तालीम और बहुत सारे इदारे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मजलूमियत का ये स्वांग बंद करो और इंसान बन जाओ। जी तो ख़वातीन व हज़रात, आपने ये पहला वीडियो क्लिप देखा। अब मुलाहिज़ा फरमाइए ये दूसरा क्लिप। जनाब, खबर बड़ी है, कल ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात के सबब रात को तकरीबन 1:30-2 बजे फारिग हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इस वक्त क्या डिस्टर्ब करना, आज बम फोड़ दूंगा। आज जुम्मे का दिन है तो ज़रा दिल थाम के सुनिए। जैसा कि पेशन गोई थी, जैसा कि खबरें आ रही थी, रावियान रिवायत ने कन्फर्म किया है कि इशरतुल इबाद खान साबिक गवर्नर सिंध अलमारूफ गिटारिया, जिसको मैं कहा करता हूं, उसकी दिहाड़ी का बंदोबस्त हुआ है। और बताया यह जा रहा है कि चूंकि पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान को अवाम में पजीराई हासिल नहीं हुई थी, पजीराई को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, इसलिए अब एजेंसियों को एक ऐसे घोड़े की जरूरत है जो उनके कहने पे काटे भी, चले भी, दौड़े भी, सवारियां भी उठाए और सवाल भी ज्यादा ना करे। साथ साथ इसी बहाने पीपल्स पार्टी को भी उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। तो इशरतुल इबाद खान से ज्यादा अच्छा इस सिलसिले में कौन मोहरा हो सकता है? एक तो जाहिर है कि तादगुजार भी हैं, जिसका सबूत उनकी 12 साल की गवर्नरी का पीरियड है। कराची में जो कुछ भी हो गया, ये चुप करके गवर्नर हाउस में अपना कोकेन का नशा फरमाते रहे, और साथ साथ इनकी एक फौजी भाई से दोस्ती भी है। सॉरी, दोस्ती कह रहा हूं, बाकायदा रिश्तेदारी गांठी है जनाब, मतलब इसको कौन नहीं जानता जी। इसीलिए तो इशरतुल इबाद को बाकायदा गवर्नर हाउस से निकाल करके फौजी भाइयों की सरबराही में और बाकायदा गार्ड्स वगैरह के साथ यहां से दफा किया गया था एयरपोर्ट से। तो जाहिर है कि उजरत तो पूरी पहले भी दी जा चुकी, लेकिन अब एक मरतबा फिर नजरिया जरूरत के मुजिदों ने
ارشاد العباد خان کی اور ان کے تبلچیوں کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے. ارشاد العباد خان تقریباً راضی ہی ہیں. ظاہر ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ارشاد العباد خان نے جب مجھے اپروچ کیا اپنے ایک چمچے کے ذریعے جو خود میرے ہی گھر میرے ہی خاندان میں نہ جانے کب کہاں سے پیدا ہوا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے مجھے اپروچ کروایا گیا کہ ارشاد العباد خان تمہیں انٹرویو دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں نے اگری نہیں کیا. اب مجھے بتایا گیا کہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا, کیونکہ ارشاد العباد خان کے نام پہ ایجنسیاں متفق ہیں, وہ آ رہے ہیں, لیڈر بن کر کے آ رہے ہیں. اب تمہیں ایک سکوپ بھی ملتے رہ گیا, اور تمام تمہارے جو پیٹی بھائی ہیں اب ان کو بھی ساری جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ مل جایا کریں گی. بھائی پہلے بھی لعنت بھیجی تھی ارشاد العباد خان اور ان کے بھیجنے اور لانے والوں پر, اور اب دوبارہ بھیج رہا ہوں لاؤڈ اینڈ کلیئر. ارشاد العباد خان, اس کے لانے, اس کے بھیجنے اور اس کو مسلط کرنے والوں پہ لعنت میں اس لیے بھی بھیج رہا ہوں کیونکہ ان کو صرف نظریہ ضرورت نظر آ رہا ہے, ان کو صرف اپنا پیٹ اپنا مفاد نظر آ رہا ہے. میں ان بدبختوں ان کم بختوں میں سے نہیں ہوں بھائی, اس لیے آپ کسی اور پہ ٹرائی کیجئے. یہ اینکران کرام کی فوج ظفر موج کی موجودگی کے بعد پھر مجھ غریب پر اتنی مہربانی کیوں؟ ارشاد العباد خان کو کلین کروانا ہے تو بہت سارے ہیں, کوئی احمقانہ سوالات پوچھ کر کے کر رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ اور کسی نام پر کر رہا ہے, بہت سارے مل جائیں گے. مطلب یہاں تو ایک سے بڑھ کر کے ایک نمونہ آپ کے پاس موجود ہے, پھر میں ہی کیوں. ارشاد العباد خان جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو پہلے ان سے پہلے آ چکے ہیں وہ ہیں حیدر عباس رضوی اور عادل صدیقی. عادل صدیقی کوئی برا آدمی تھوڑی ہے, نیب نے بس اس کا نام وانٹڈ لوگوں میں رکھا ہوا تھا. ابھی اس کے گھر پہ پچھلے دنوں کچھ چھاپا واپا بھی پڑا تھا, چونکہ اس نے میرے خیال اگریمنٹ نہیں کیا تھا. اب جب اس نے جو ہے وہ چپل اتار کر کے سر پہ رکھ لی ہے اور دونوں ہاتھ بندروں کی طرح سر پہ اٹھا دیے, سلام صاحب کر دیا ہے, تو اب اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب وہ باقاعدہ نیب کو وانٹڈ ہونے کے باوجود دوڑلے سے 1-1.5 ہفتے سے یہاں اسلام آباد میں موجود ہے. راویان روایت کہتے ہیں کہ وہ اپنے کردار سے بھی مطمئن ہے اور اجرت بھی خاطر خواہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, رہ گئے اپنا لا حول ولا قوت. حیدر عباس رضوی نے کیا کیا تھا بھائی؟ صرف ایجنسیوں نے ہمیں یہی تو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جی انہوں نے کسی بچوں کے اسکول کے اوپر کریکر حملہ کروایا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو محرم الحرام میں وہ جو 10 محرم کو بم دھماکہ ہوا تھا, مطلب آئی کین گو آن اینڈ آن. ایسے تو بہت سارے جو ہمارے شیعہ بھائیوں کی اموات ہیں, مطلب اس کا اگر آپ وہ کھینچیں اس کے پیچھے کوئی چیز نکالیں تو اس میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ایک وائٹ گاڑی نکلتی تھی اور وائٹ گاڑی ہی مطلب بہت سارے لوگوں کو پارسل فرما کر کے اور آ جایا کرتی تھی. یہ کون نہیں جانتا؟ یہ ایجنسیاں بھی جانتی ہیں, لیکن بتانا نہیں ہے. بتانا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیٹ لگا ہوا ہے نا بھائی, پیٹ سے اوپر ہوتا ہے دماغ, اور دماغ جب کام کرنا چھوڑ دے تو صرف پیٹ ہی دماغ بن جایا کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حیدر عباس رضوی کے نامہ اعمال میں اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں. حیدر عباس کا نام بہت ساری اور بھی جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹس میں آ چکا ہے, لیکن نظریہ ضرورت کا برا ہو, اس کے موجودوں کا برا ہو, اس کے نام کی مالا جپنے والوں کا برا ہو کہ ان کو کبھی کچھ نظر ہی نہیں آتا. حیدر عباس رضوی تمام تر وارداتوں میں ملوث ہونے کے بعد یا مبینہ طور پر ملوث ہونے کے بعد آج دھڑم تختہ ہونے کے بجائے ہمارے سروں پر شان سے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ نظریہ ضرورت والوں نے ان کو ہم پر مسلط کرنے کی ٹھان ہی لی ہے. ان کے نام کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, تاہم ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ اب تک انہوں نے کسی کیس میں کسی مقدمے میں ضمانت نہیں کرائی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باپ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو کون سی عدالت ان کو پوچھ لے گی. بات ٹھیک بھی ہے, مطلب پاکستان کا علیحدہ قانون ہے, ٹھیک کر رہا ہے حیدر عباس رضوی, کیا غلط کر رہا ہے؟ دوسری جانب سب سے اچھی جو بات مجھے لگی ایجنسیوں کی, سب سے اچھی جو بات, I love you, آپ نے ایمان سے مجھے رلا دیا. ندیم نصرت کے بارے میں چینلز پہ بریکنگ نیوز دیا کرتے تھے کہ ندیم نصرت کے را سے روابط کے ثبوت سامنے آ گئے. را میرا خیال ہے ٹافی سپلائی کرنے والی, بچوں کی ٹافی سپلائی کرنے والی کوئی ایجنسی کا نام رکھا تھا انہوں نے, کیونکہ ندیم نصرت اب پاک صاف کر کے لائے جانے والا ہے. ندیم نصرت اور وہ گنجا جلیل جو ہے, جس کو میں پیار سے جو کچھ کہتا ہوں وہ یا نہیں کہہ سکتا, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, گنجا جلیل سے ملتا جلتا وہ نام ہے. ندیم نصرت کے روابط را سے ہوں, کے جی بی سے ہوں یا موساد سے ہوں, آپ کان کھول کر کے سن لیجئے, خبردار جو آپ نے ندیم نصرت کی شان میں کوئی گستاخی کی, کوئی بدتمیزی کی, اس لیے کیونکہ وہ ایم کیو ایم, غدار گروپ اور جناپور کے نقشے برآمد کرانے والے اور پتہ نہیں ایسی کتنی ہی جو ہے وہ لنترانیاں بگارنے والے نظریہ ضرورت کے موجودوں کی ایجاد ہے. خبردار جو کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی, کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کی, گردن سر سے اتار لی جائے گی اگر زیادہ صاحب لوگوں کو تنگ کیا آپ نے. ندیم نصرت ایک اچھا آدمی تھا اور وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے, تو کیا ہوا اگر اس نے ڈاکٹر حسن عارف کے قتل کا الزام ISI اور ایجنسیوں پہ عائد کر دیا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ بالکل ٹھیک کیا تھا اس نے. یہ بھی انکل لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پہ ڈال دو, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر کام تو ہمارے ہی اوپر ڈال رکھے گئے ہیں, ان لوگوں سے تو اپنی جمہوریت بھی نہیں سنبھلتی بغیر ہماری مدد کے.
تو جو کیا بالکل ٹھیک کیا, میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. ندیم نصرت ہو, واسع جلیل ہو, یہ پاکستان کو نیو یارک میں بیٹھ کر کے گالی دینے والے لوگ کل تک یہ غدار تھے, آج یہ عین محب وطن ہے. تمام بہاری گروپ کو عشرت العباد کی, جس کو کہتے ہیں کہ سربراہی میں گنج جلیل کے ساتھ جمع کر کے اور پیش کرنے کا یہ نادر شاہی منصوبہ سازوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قابل ہضم ہے. تاہم میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں, امام کعبہ کی دست شفقت تم کو حاصل ہو, تم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین آدمی ایئرپورٹ پہ ریسیو کرے اور عرفہ ترین شخصیت حکومت کی تمہیں اپنے جلف میں, اپنے سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے باہر لے کر کے آئے. یاد رکھنا کہ اس ملک میں آنے کے بعد اس ملک میں سیاست کرنے کے تم خواہش مند تو ہو, لیکن تمہیں ان ہزاروں سینکڑوں بے ضمیر لوگوں کے ساتھ ساتھ چند ایک ضمیر والوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ ڈنڈا ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن رستے وہ بہت ساروں کو لگاتا ہے. آ جاؤ میرے منو, آ جاؤ میرے منو, میں تمہارا منتظر ہوں. اور یاد رکھنا کہ میں ولی بابر نہیں ہوں, میں 5 لاکھ بار پہلے بتا چکا ہوں, میں ولی بابر نہیں ہوں. میں اتنی آسانی سے جان چھوڑوں گا نہیں. تم جس بی کمپنی کے ساتھ چل رہے ہو, بی کمپنی کے ساتھ ایک کمپنی اور بھی ہے جسے اے کمپنی کہا جاتا ہے, اور وہ اے کمپنی چاہتی ہے کہ میں یہاں تمہارا استقبال کروں. استقبال کو ذرا انورٹڈ کامات میں سمجھنا, تم ہوئے یا میں, یہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت دکھائے گا. اگر دانت جبڑوں میں رہ جائیں تو خادم کا نام نور العارفین صدیقی سے بدل کر کے جو چاہے رکھ دینا. معزز خواتین و حضرات, آپ نے دونوں کلپس ملاحظہ فرمائے اور ان دونوں حضرات نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی رتی بھر گنجائش نہیں بچتی. ہم لعنت, ملامت اور نفرین کے سلسلے کو دراز نہیں کریں گے. ہماری آج کی گفتگو کا مقصد آپ لوگوں کو اس حقیقت احوال سے آگاہ کرنا ہے کہ اس سلسلے میں قائد مہاجر آفاق احمد بھائی سے بالکل اسٹیبلشمنٹ نے اور ملک کا انتظام چلانے والے دیگر اداروں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مہاجر قومیت سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے پرچم سے اور اپنی سیاسی جماعت سے مہاجر نام کو حذف کر دیں, ہٹا دیں, تو پھر انہیں اقتدار میں لانے کے لیے عوام کے ووٹوں کے نتائج کے مطابق نشستیں دی جا سکتی ہیں. مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قائد مہاجر آفاق احمد بھائی نے اس بات سے بڑی شدت کے ساتھ انکار کیا کہ وہ اپنی جماعت کے نام اور اپنی جماعت کے پرچم سے مہاجر نام کھرچ کر پھینک دیں, جس طرح کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا یا جس طرح کے سرغنہ نے کیا. معزز خواتین و حضرات, ہمارے آج کے اس کلپ کا مخاطب مہاجر قومیت کے افراد ہیں. وہ افراد جو اپنے آپ کو مہاجر کہنے میں الحمدللہ فخر اور افتخار محسوس کرتے ہیں. تو اے مہاجر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, بھائیوں, میرے بچوں, یہ شکاری ایک نیا جال لے کر آ رہے ہیں. انہوں سے مراد ہے اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے پاکستانی فوج اور ISI, جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں زبردستی قائد مہاجر آفاق احمد بھائی اور ان کے 41 دوسرے ساتھیوں کو صوبائی اور قومی نشستوں پر کامیاب نہیں ہونے دیا. نیز اقتدار کا ہوا بہادر آباد والے عامر خان, کنور نوید, خالد مقبول صدیقی, امین الحق
वगैरह वगैरह एंड कंपनी के सर पर बिठाया। लेकिन हमें ये खुशी है, ये कहते हुए हम वाकई मसरत महसूस कर रहे हैं कि बाशऊर महाजिर अवाम ने इस बात का इदराक किया कि ये सरकारी गुमाश्ते हैं और इनका महाजिरों की हकीकी क़यादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा उन्हें पजीराई नहीं मिल सकी। बहादुराबाद की नाकामी के बाद वो मुस्तफ़ा कमाल नामी जोकर को सामने लेकर आए और उसे सारी तवानाई बहम पहुंचाने के बावजूद वो शख्स अपनी बदज़बानी के नतीजे में महाजिर कौम में कोई जगह नहीं बना सका। न सिर्फ ये कि वो कोई जगह नहीं बना सका, बल्कि इसके साथ साथ जो लोग उस वॉशिंग मशीन से धुलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल के साथ शामिल हुए थे, जिनमें डॉक्टर सग़ीर, रज़ा हारून, आसिफ हसनैन वग़ैरह वग़ैरह, वो ऑलरेडी उस पर नफरीन भेजकर अलहदा जा चुके हैं अपने अपने ठिकानों पर। अब जैसा कि इन दोनों हजरात ने इन वीडियो क्लिप्स में आपने मुलाहिज़ा किया, बयान किया है, अब एक नया जाल महाजिरों को अपने जुल्म व बर्बरियत, इस्तेहसाल और ग़ुलामी के शिकंजे में जकड़ी रखने के लिए ये इन मुस्तरद शुदा लोगों को दोबारा सामने ला रहे हैं। इस पैगाम के ज़रिए हम बराह रास्त फ़ौज और ISI से मुखातिब हैं कि आप कराची के मामलात में मदाखलत नहीं कीजिए, कराची के महाजिर अवाम की और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम की राय को अहमियत दीजिए, और वो जब अपने वोटों से कायद महाजिर आफाक अहमद भाई और उनके पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्यों रोड़े अटका रहे हैं और क्यों रुकावट बन रहे हैं। हमारी आपसे ये दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि अगर आप कराची के मामलात को बेहतर रखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी महाजिरों की हकीकी क़यादत कायद महाजिर आफाक अहमद भाई और उनके साथियों को अवाम के वोटों से मुंतखब होने दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।